رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیع اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 5 کی اسلامیات کی بک نکال لیں۔ باب نمبر 2 حصہ جیم سنت نبوی کی اہمیت نکال لیں۔ میں ریڈ کروں گا، اسے آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ سنت کے معنی راستہ اور طریقہ کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور افعال کو سنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنا پیغام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ صرف لوگوں تک پہنچایا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے اس کی مکمل تشریح بھی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ بچوں، اس پیراگراف میں سب سے پہلے ہمیں سنت کے معنی بتائے گئے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں رستہ یا طریقہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی ساری زندگی میں جو عمل کیے ہیں اسے ہم سنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اپنا پیغام پہنچایا، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ اب اس کی جو عملی شکل ہے، عملی تصویر، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کی سنت ہے۔ ارکان اسلام اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارکان اسلام اپنانے کا حکم تو قرآن مجید میں موجود ہے، مگر کون سا رکن کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کی وضاحت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے اوقات کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں بار بار زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب اور اس کی دیگر تفصیلات کی وضاحت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے، مگر ان کے مسائل اور احکام کی وضاحت کے لیے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حج بھی اسلام کا ایک اور اہم رکن ہے، اس کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ حج کی ادائیگی کی تفصیل ہمیں سنت نبوی سے ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کے طریقہ اور مناسک مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو۔ غرض مسلمانوں کے لیے تمام عبادات کے سلسلے میں مکمل رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک سے ملتی ہے۔ اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سنت نبوی کی اہمیت کیا ہے، کہ ہم سنت کو کیوں اپناتے ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن نماز کا کس طرح سے ادا کرنی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، اس میں رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں سنت نبوی یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، کر کے بتایا عملی طور پہ، تو ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح روزہ کس طرح رکھنا ہے، کب سے کب تک رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا اعمال کرنے ہیں، یہ سب کچھ بھی ہمیں سنت نبوی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حج کیسے ادا کرنا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، یہ سب کچھ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بطور نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ انسانیت کی تاریخ میں یہ مقام و مرتبہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیل موجود ہے۔ ہاں جی، آج تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے یا اس کے علاوہ جو بھی شخصیات آئی،
ان کی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے محفوظ کر دی گئی ہے، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ زندگی کے ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں گھریلو معاملات سے لے کر بین الاقوامی معاملات تک مسیر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم بھٹک رہے ہوتے اور دین سے دور ہوتے۔ سنت نبوی کو عملی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حاکم ہو یا محکوم، جرنیل ہو یا سپاہی، امیر ہو یا غریب، استاد ہو یا طالب علم، غرض زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے سنت نبوی میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف۔ مختصر جواب دیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جواب، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت کے معنی راستہ اور طریقہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور افعال کو سنت نبوی کہتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے سنت نبوی کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر اس کی ادا کرنے کا طریقہ اور اوقات کی وضاحت ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ چنانچہ فرمایا، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حج کے طریقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جواب، فرمایا، حج کے طریقے اور مناسک مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بیان کریں۔ جواب، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس میں گھریلو معاملات سے لے کر بین الاقوامی معاملات تک رہنمائی مسیر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ انسانیت کی تاریخ میں یہ عظمت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ ان کی زندگی کے ایک لمحے کی تفصیل موجود ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم بھٹک رہے ہوتے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید کے ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ جواب، یقیناً یہ سورۃ احزاب کی آیت کا ترجمہ ہے، آپ نے لکھنا ہے اس کا جواب۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ تھوڑا ویٹ کر لیں آپ، 1 منٹ۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ایم سی کیوز، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ فرسٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا کس کے ذریعے؟ اس کا جواب ہے جیم، وحی کے ذریعے۔ کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ رمضان۔ سنت کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ طریقہ۔ حج کی ادائیگی کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم سنت نبوی پر عمل کرنے سے کامیاب ہوں گے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں۔ خالی جگہ پر کریں۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ڈیش کے ذریعے اپنا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ یہاں کیا لکھیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے۔ اب آ جائیں کی طرف۔ ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ڈیش کی ہے، سب سے زیادہ اہمیت
نماز کی ہے. 3 جیم کی طرف آ جائیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا اس پر ڈیش کر کے بھی دکھایا. اس پر اس کا کیا جواب ہوگا؟ عمل. اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. دال. حج اسلام کا ایک اہم ڈیش ہے، ایک اہم رکن ہے. روزے کے مسائل اور احکام کی وضاحت کے لیے ہمیں ڈیش کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، سنت نبوی کی طرف. سوال نمبر 4. درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جی بالکل درست جواب. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر قرآن مجید نازل فرمایا. نہیں، غلط جواب. جیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات بھی نہیں کہتے. جی بالکل ٹھیک، یعنی درست جواب. دال. صحابہ کرام کی زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. صحابہ کرام زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. جی بالکل درست جواب. ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت حج کی ہے. نہیں، غلط جواب. اس کا آنسر کیا ہے؟ نماز. یہاں غلط، اس کا کراس کا نشان لگا دیں گے ہم. تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں اور اس کی جو مشق ہے اس کو آپ اپنے اسکول کی کاپیوں پہ حل کریں. اب کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ.